بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلق سید المرسلین بالقاسم المصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ مبارک وہ مہینہ ہے جس مہینے قرآن مجید نازل ہوا، اور یہ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ ہدایت ہم کیسے حاصل کریں؟ ہدایت کے راستے تک کیسے پہنچیں؟ ہدایت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کو سمجھیں، اور دین کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اہل بیت علیہم السلام کی احادیث کو سمجھیں، ان کے اقوال کو سمجھیں، ان کی سیرت کو سمجھیں۔ اسی وجہ سے یہ گفتگو کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، دین آئیے دین کو سمجھے کے عنوان سے۔ سورہ حمد کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کے وہ سورے جنہیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جن کی تلاوت کرتے ہیں، اگر ان کی تفسیر، ان کے معنی سے تھوڑا بہت بھی ہم واقف ہوئے، سمجھ کر اگر ہم نے تلاوت کی، تو دین سمجھنے میں ہمیں زیادہ زحمت نہیں ہوگی، آسانی سے ہم دین کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس سورے کی چند آیات کی تفسیر میں بیان کر چکا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ رحمان الرحیم کی تفسیر گزر چکی۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کے لیے جو اس عالمین کا پالنے والا ہے، رب ہے، محافظ ہے، نگہبان ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی اپنا تعارف اس نے رحمان اور رحیم کے الفاظ کے ذریعے کرایا ہے۔ اور رحمان و رحیم میں کیا فرق ہے، اس آیت کی بھی تفسیر گزر چکی۔ مالکی یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا اختیار اللہ ہی کے ہاتھوں میں ہے۔ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار ہمارا قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت آئے گی، ضرور آئے گی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی قیامت کا منکر ہے، انکار کر رہا ہے، تو گویا اس نے ضروریات دین کا انکار کیا، اور ضروریات دین کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہے، اسلام کے دائرے سے وہ نکل جائے گا۔ قیامت آئے گی، ضرور آئے گی قیامت۔ دلیل کیا ہے؟ میں یہاں کے اوپر ایک عقل سے دلیل دینا چاہ رہا ہوں، عقلی دلیل، اور باقی دلیلیں قرآن مجید کی آیات کے ذریعے دی جائیں گی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قیامت ضرور آئے گی، ایک دن قیامت ضرور آئے گی۔ عقلی دلیل، عقل سے ہم سوچیں، اپنی عقل کے ذریعے سے، تو عقل ہم سے یہ کہتی ہے کہ قیامت کا آنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس لیے آپ تھوڑا سا غور کریں۔ ایک شخص ہے جس نے بہت گناہ کیے ہیں، بہت ہی ظلم کیے ہیں، اس نے سینکڑوں انسانوں کو قتل کیا ہے، لیکن دنیا میں اسے سزا نہیں ملی، مر کے چلا گیا۔ بہت سے ظالم حکمراں ایسے ہیں جنہوں نے بے انتہا ظلم کیا اور مر کر چلے گئے، انہیں سزا نہیں ملی۔ اسی طریقے سے بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہوں نے بے انتہا مصیبتیں برداشت کی،
بہت زیادہ ظلم برداشت کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو دنیا میں کوئی راحت، کوئی آرام نہیں ملا۔ جب ان کو دنیا میں کوئی راحت، کوئی آرام نہیں ملا اور پریشانی اور مصیبت میں دنیا سے چلے گئے، تو اتنی جو محنتیں انہوں نے کی، اتنی جو مشقتیں انہوں نے کی، اتنا جو ظلم انہوں نے برداشت کیا، اس کا اجر، اس کا ثواب انہیں دنیا میں نہیں ملا۔ تو ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ ایک اور دنیا ہونا چاہیے، ایک اور زمانہ ہونا چاہیے، ایک اور مکان ہونا چاہیے جہاں ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے اور مطیع اور فرما بردار کو انعام ملے، اکرام ملے۔ اور وہ دن، وہ جگہ جہاں پر ہر ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے گی، ہر نیک بندے کو انعام ملے گا، وہ قیامت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہماری عقل کہتی ہے اگر ہم قیامت کو نہ مانیں تو تکلیف بلا فائدہ ہو جائیں گی۔ یعنی انسان روزہ رکھتا ہے، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، بڑی محنت سے پیسہ کماتا ہے، خمس و زکوٰۃ، صدقہ کے عنوان سے خرچہ کرتا ہے، اب اگر اسے کوئی اجر نہیں مل رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اس نے نیک کام کیا ہے اس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ملا۔ تو ہماری عقل یہ کہتی ہے، ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ ایک زمانہ، ایک مکان، ایک دنیا، ایک کائنات ایسی ہے جہاں پر سب گناہگاروں کو سزا ملے گی اور جتنے نیک افراد ہیں ان کو ان کے کیے کا انعام اور اکرام ملے گا۔ یہ تو عقلی دلیل ہے۔ آئیے قرآن میں تلاش کریں، 4-5 آیتیں ہیں جس میں قیامت کا ذکر ہے۔ ایسے تو قرآن مجید میں جو آیتیں قیامت کے بارے میں نازل ہوئی ان کی تعداد ہزاروں میں آپ کو مل جائے گی۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 73 جس میں کہا گیا یوم ینفخ فی الصور، اس دن جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ سور کیا ہے؟ سور کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے اس کے کوئی معنی نہیں بیان کیے، لیکن ڈکشنری میں، لغت میں سور یعنی سینگ جس میں سوراخ ہو۔ روایات میں آیا ہے کہ وہ سور کیا ہے، وہ شاخ، وہ سینگ کیا ہے؟ نور کی ہے، اس کا ایک منہ ہے اور 2 سرے ہیں، اس میں پھونکا جائے گا۔ اللہ کا ایک فرشتہ اس میں پھونکے گا، جب پھونکے گا تو قیامت آئے گی۔ اسی کو مختلف الفاظ میں قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اس میں سورہ نمل آیت نمبر 87 میں بیان کیا گیا وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، وہ دن یعنی قیامت کا دن جس دن سور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو جو زمین میں ہے اور جو بھی آسمان میں ہے، جو آسمان کے رہنے والے ہیں وہ بھی اور جو زمین کے رہنے والے وہ بھی، سب کے سب خوف زدہ ہو جائیں گے، سب کے سب ڈر جائیں گے۔ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر ہاں وہ نہیں ڈریں گے جن کے بارے میں اللہ چاہے کہ وہ نہ ڈریں۔ یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو سب خوف زدہ ہو جائیں گے، زمین والے بھی ڈر جائیں گے، آسمان والے بھی ڈر جائیں گے، مگر اللہ جن کے بارے میں ارادہ کرے کہ انہیں ڈرنا نہیں ہے، انہیں خوف نہیں کھانا، تو نہیں ڈریں گے۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ارادہ کیا کہ قیامت کے دن انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، سور پھونکا جائے گا لیکن وہ نہیں ڈریں گے؟ اس روایات میں آیا ہے۔ بعض روایاتوں میں جیسا کہ علامہ مجلسی نے بہار میں نقل کیا کہ وہ شہداء بھی، شہید ہیں، کہ جو جب سور پھونکا جائے گا تو یہ ڈریں گے نہیں۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، سب کے سب اس کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے حاضر ہو جائیں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا سب سر جھکائے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ تیسری آیت، یہ سورہ زمر آیت نمبر 68 ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جب سور پھونکا جائے گا،
जब सूर फूका जाएगा, जब सूर में फूका जाएगा तो जो भी आसमान में है, जो भी जमीन में है, सब के सब बेहोश हो जाएंगे, सब के सब गशी में आ जाएंगे, या बाज लोगों ने कहा कि मर जाएंगे। ये बेहोशी यानी मौत वाली बेहोशी है। जो भी है जमीन और आसमान सब के सब बेहोश हो जाएंगे। इल्ला मन शाअ अल्लाह, मगर हाँ जिसके बारे में अल्लाह ने चाहा वो नहीं बेहोश होगा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा, फिर दूसरी मरतबा सूर में फूका जाएगा। 2 सूर होंगी, 2 मरतबा फूका जाएगा सूर में, यानी बिगुल बजाया जाएगा। जिस तरह से जब जंग होती तो बिगुल बजाया जाता था, वैसे सूर फूका जाएगा। अल्लाह का एक अजीम फरिश्ता इसमें फूकेगा। उसका एक रुख ज़मीन की तरफ होगा, एक रुख आसमान की तरफ होगा। एक मरतबा फूकेगा ज़मीन वाले मर जाएंगे, दूसरी मरतबा फूकेगा आसमान वाले मर जाएंगे। उसके बाद एक और मरतबा वो फूकेगा फरिश्ता, उसके बारे में कुरान कह रहा सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा, फिर दूसरी मरतबा सूर में फूका जाएगा। फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, फिर ये लोग खड़े हो जाएंगे, देखने लगेंगे, इंतज़ार करने लगेंगे। यानी पहली मरतबा जब सूर फूका जाएगा जितने भी हैं सब के सब मर जाएंगे, सब के सब हो, इल्ला मन शाअ, इल्ला मगर वो, सिवाय उनके जो जिनके बारे में अल्लाह ने चाहा, इल्ला मन शाअ, उनको छोड़ के सब के सब खत्म हो जाएंगे, सब के सब मर जाएंगे। फिर दूसरी मरतबा सूर फूका जाएगा, सब के सब जिंदा हो जाएंगे। इन दोनों के दरमियान फासला कितना होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर बाज़ रवायात में आया कि शायद 40 साल का फासला हो। और ये 40 साल कौन है इसका भी हमें इल्म नहीं है, ये हमारे 40 साल हैं या अल्लाह तबारक व तआला के 40 साल हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल पहली मरतबा सूर फूका जाएगा, सब मर जाएंगे। फिर दोबारा सूर फूका जाएगा, सब के सब जिंदा हो जाएंगे। चौथी आयत सूरह निसा की आयत नंबर 18, यौमा युनफ़ख़ु फ़िस्सूर फ़तातूना अफ़वाजा। देखिए गौर करें, जो सूरह हमने पढ़ते हैं मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह क़यामत के दिन का मालिक है। क़यामत का दिन है क्या, कैसे क़यामत आएगी, ये कुछ अकायद हैं कि जिनकी मालूमात ज़रूरी है हमारे लिए कि हमें पता चले कि मरने के बाद क्या होगा, क़यामत कैसे आएगी, कुरान ने उसका कैसे तज़किरा किया। नतीजा मैं बाद में अर्ज़ करूँगा आखिर में कि इस इल्म का फ़ायदा हमें क्या मिलेगा। यौमा युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, क़यामत के दिन जब सूर में फूका जाएगा, सूरह निसा आयत नंबर 18, फ़तातूना अफ़वाजा, तो तुम लोग आओगे फ़ौज दर फ़ौज आओगे, हर जगह से लोग निकल कर आएंगे, गिरोह की शक्ल में निकल आएंगे। 5वीं आयत, यौमा युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, उस दिन क़यामत के दिन जब सूर में फूका जाएगा, व नहशरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरक़ा। अब यहाँ के ऊपर जो है वो मुजरिमीन की हालत बयान कर दी परवरदिगार ने कि जब सूर फूका जाएगा, व नहशरुल मुजरिमीन, गुनाहगारों को हम महशूर करेंगे, जमा करेंगे उन्हें, यौमइज़िन क़यामत के दिन, ज़ुरक़ा यानी उनका रंग बदला हुआ होगा, उनका रंग बदला हुआ होगा। उस दिन क़यामत का दिन अजब दिन होगा, मुजरिमीन का रंग खौफ की वजह से बदला हुआ होगा। अब आइए डिटेल और तफसील में जाए, थोड़ी सी तफसील इस सूर की, इस क़यामत की, कैसे ये क़यामत आएगी, किस आलम में इंसान होगा जब क़यामत आएगी। सूरह यासीन की आयात हैं 48 से लेकर 52 तक ये आयात हैं। वह यक़ुलून मता हाज़ल वाद, ये लोग कहते हैं ये वादा कब पूरा होगा। हर पैगंबर ने वादा किया, हर नबी ने वादा किया, तैयार हो जाओ, आमादा हो जाओ, क़यामत आएगी, क़यामत आएगी। लोग मस्खरा उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, क्या कब आएगी क़यामत, क़यामत का तस्करा लेकर बैठ गए। जहाँ कहीं क़यामत का जिक्र किया जाता है तो जिनके पास मार्फत नहीं होती, नूर मार्फत नहीं होता, वो ऐसे जिक्र को पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कहाँ की बातें, क़यामत देखा जाएगा। देखा जाएगा नहीं, देखना चाहिए हमें। क़यामत के बारे में अक़ीदा मुस्तहकम, मजबूत और तफसीली अक़ीदा होना चाहिए, क्योंकि क़यामत एक ऐसा मौजू है कि 1000 से ज़्यादा आयतें हैं। अगर मामूली मौजू होता तो इतनी आयतें क़यामत के बारे में कुरान मजीद में ना होती। तो बहरहाल तो ये पब्लिक, अवाम, उम्मत नबी को ताना देती थी, कहते थे यक़ुलून मता हाज़ल वाद,
یہ لوگ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی قیامت کب آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. نبی سے مخاطب ہو کر امت کہتی تھی اگر آپ سچے ہیں، آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی، بھائی یہ کب آئے گی قیامت. اس کے بعد قرآن نے کیا جواب دیا، ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، یہ نہیں انتظار کر رہے مگر صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی جو سور پھونکا جائے گا وہ ایک چیخ بھی ہوگی. سور کے کئی 4-5 معنی بیان کیے گئے آیتوں میں مختلف طریقوں سے، اس میں سے ایک چیخ بھی، عجیب طرح کی چیخ ہوگی جب سور پھونکا جائے گا. چیخ، ایک ایسی چیخ جسے سن کر سب کے سب مر جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، یہ تو صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں. کبھی بھی یہ چیخ آ سکتی ہے. تاخذہم وہم یخصمون، اس حالت میں چیخ ان کو پکڑ لے گی، ان تک پہنچ جائے گی کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، لڑائی کر رہے ہوں گے، بحث کر رہے ہوں گے. ایسے عالم میں وہ ایک چیخ آئے گی، ان کا کام تمام ہو جائے گا. فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، جیسی اچانک یہ چیخ آئے گی، اتنی جلدی آئے گی اور اچانک آئے گی کہ کوئی پھر وصیت بھی نہیں کر پائے گا، کہ وصیت کر جائے کہ بھائی یہ کر دینا، یہ کر دینا، ایسا کر دینا، ویسا کر دینا. ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ اپنے خاندان، اپنی فیملی کی طرف واپس آ سکیں گے، جہاں ہیں وہیں کام تمام. اس قیامت کے لیے ہم آمادہ ہوں، تیار ہوں کہ جو اچانک آئے گی، انسان جہاں ہے وہیں کے اوپر اس کا کام ہو جائے گا. اتنی فرصت نہیں اسے ملے گی کہ اپنے بیوی بچوں کے پاس واپس آ جائے، اپنے گھر والوں کے پاس واپس آ جائے. آج کورونا وائرس کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو جہاں ہے وہ پھنسا ہوا ہے. اسی سے سمجھنے کی کوشش کیجئے. جب آج یہ چھوٹا سا عذاب ہے، میں عذاب ہی سے کہوں گا، جو انسانوں کے کرم کا نتیجہ ہے، یعنی جو انہوں نے ظلم کیا ہے، اگرچہ ابھی بھی ظالم حکمراں متوجہ نہیں ہیں، جو عوام کے اوپر ظلم کیا ہے، بے انتہا ظلم کیا ہے. یمن میں دیکھیے 5-6 سال سے بے انتہا ظلم ہو رہا ہے، لیکن چونکہ بڑی طاقت ظلم کر رہی ہے تو نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی ٹوکنے والا ہے. بہرحال لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ جہاں ہیں وہیں کے اوپر پھنس گئے. قیامت اس سے بڑھ کر ہوگی، جو جہاں ہے وہیں کے اوپر رہے گا، اسے اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ وہ اپنی فیملی کی طرف واپس آ سکے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر سور میں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا. ایک چیخ آئے گی، مر جائیں گے، سب کا کام تمام ہو جائے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اجداث یعنی قبریں. جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو یہ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے، اٹھیں گے اپنی قبروں سے. یعنی جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، جتنے بھی ہیں قبر میں، اس سے پہلے والی تقریر میں عرض کر چکا ہوں کہ کس طریقے سے پروردگار متفرق اجزاء کو جمع کرے گا، یہ میں بیان کر چکا ہوں. بہرحال جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، لوگ قبروں سے اٹھیں گے، اپنے رب کی طرف دوڑ کر چلے آئیں گے. قالو، اور یہ کہتے ہوئے آئیں گے. قرآن نے نقل کیا ہے، جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، قبر سے لوگ اٹھیں گے، مردے اٹھیں گے. قالو، یہ کہیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری تباہی، من باتنا من مرقدنا، من مرقدنا، کس نے ہمیں ہماری آرام گاہ سے اٹھا دیا، ہم تو سو رہے تھے. یعنی یہ مرنا ایک سونا ہے، ہم تو سو رہے تھے، کس نے ہمیں اٹھا دیا. پھر اس کے بعد خود ہی جواب دیں گے، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ ہے کہ جس کا وعدہ رحمان نے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے، رحیم. خود جب انسان زندہ ہوگا، دوبارہ زندہ ہوگا، تب وہ کہے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہی دن ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا. وصدق المرسلون، اور مرسلون نے یعنی رسولوں نے سچ کہا تھا کہ قیامت آئے گی، مگر اس دن ہم نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا. اب تو قیامت آ گئی. بہرحال قیامت آئے گی، ضرور قیامت آئے گی. ہمیں کیوں قیامت کے بارے میں معلومات کو حاصل کرنا چاہیے، کیوں اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے؟ دیکھیے عقیدہ وہی ہے
جو قرآن اور اہل بیت کے اقوال کی روشنی میں ہوں. اپنی طرف سے اگر کوئی عقیدہ بنا لے تو وہ عقیدہ نہیں ہے. وہ عقیدت ہو سکتی ہے مگر عقیدہ نہیں ہوگا. عقیدہ وہی ہے جو قرآن نے جس پر مہر لگائی ہو، اہل بیت نے جس کے اوپر مہر لگائی ہو. قیامت آئے گی، ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا، سب کے سب مر جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے. دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، سب کے سب زندہ ہو جائیں گے. سورہ زلزلہ، اس میں تفصیل سے قیامت کا ذکر ہے. اس سورے کے معنی کے اوپر تھوڑا سا غور کریں، سمجھیں قیامت کیسے آئے گی اور قیامت میں کیا کیا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. جب زمین کو جھٹکے دیے جائیں گے، جب زمین کو ہلایا جائے گا، زلزلہ آئے گا. یہ زلزلہ پوری زمین پر آئے گا. کچھ سیکنڈ کے لیے زلزلہ آتا ہے تو کتنی تباہی مچ جاتی ہے، کچھ منٹ کے لیے آئے تو کتنی تباہی مچ جائے گی. زمین کے خاص حصے کے اوپر زلزلہ آتا ہے. لیکن قیامت میں ایک ایسا زلزلہ آئے گا، قیامت میں ایک ایسا زلزلہ آئے گا کہ پوری زمین لرز جائے گی، پوری زمین کانپ جائے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. اس دن زمین سب کچھ نکال دے گی، جو کچھ اس کے اندر ہے سب کچھ نکال دے گی. اب سب کچھ سے مراد کیا ہے؟ بعض نے کہا جتنے مردے ہیں وہ زمین کے باہر آ جائیں گے، بعض کہتے ہیں جو خزانے ہیں وہ زمین کے باہر آ جائیں گے، بعض کہتے ہیں جو معدنیات زمین کے اندر ہیں، تیل ہے، گیس ہے، جو بھی چیزیں ہیں سب کے سب زمین سے باہر آ جائیں گے، سب کے سب. ہو سکتا ہے سب باتیں صحیح ہوں. اخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، وقال الانسان ما لها. اور انسان یہ کہے گا، وقال الانسان، انسان یہ کہے گا، ما لها، کیا ہو گیا ہے اسے، اس زمین کو کیا ہو گیا. وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، يومئذ تحدث اخبارها. اس دن، جس دن زمین ساری نیوز بیان کر دے گی، ساری خبریں بتائے گی. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، کہ تمہارے، کیوں بیان کرے گی؟ کہ تمہارے رب نے اس کے اوپر وحی کر رہی، یعنی اسے اشارہ کر رکھا، یعنی اللہ کے کہنے سے، اللہ کے اشارے سے زمین ساری خبریں بتائے گی. کیا خبریں بتائے گی زمین؟ اب یہاں پر غور کریں. قیامت کے دن زمین کیا خبریں بتائے گی؟ روایات میں آیا ہے کہ زمین سب کچھ بتائے گی. گواہ ہے ہمارے اعمال کی زمین. جو نیک عمل ہم نے کیا ہے وہ بھی زمین بتائے گی قیامت کے دن کہ اس بندے نے یہ نیک عمل کیا ہے. جو گناہ کیا ہے وہ بھی زمین بتائے گی. یعنی زمین ہماری آواز کو بھی محفوظ کیے ہوئے ہے، ہماری تصویروں کو بھی محفوظ کیے ہوئے ہے. اسی وجہ سے بعض روایت میں آیا ہے کہ تم مسجد میں جاؤ تو مختلف جگہ کے اوپر نماز پڑھو، ایک جگہ نماز نہ پڑھو، بدل بدل کے مصلی اپنا بدلتے رہو. کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے قیامت کے دن زمین کا ہر ٹکڑا گواہی دے گا، اعمال کے اوپر ہر ٹکڑا گواہی دے گا. اتنی اہم بات ہے، اتنی اہم بات ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. اس دن، جس دن لوگ گروہ در گروہ اٹھ کھڑے ہوں گے، فوج در فوج اٹھ کھڑے ہوں گے. کیوں؟ تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں، جو انہوں نے کیا ہے اسے دیکھیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اپنی نیکی کو بھی دیکھے گا، پائے گا، اور جس نے ذرہ برابر گناہ کیا، شر کیا، وہ اپنے شر کو، اپنی برائی کو قیامت کے دن دیکھے گا. عجیب و غریب آیت ہے میرے عزیزوں، تھوڑا اس کے اوپر غور کریں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں انسان کر کے بھول جاتا ہے، مگر کوئی اسے یاد رکھے ہوئے قیامت کے دن وہ نیکیاں ہمارے سامنے پیش کر دی جائیں گی. چھوٹے سے چھوٹے گناہ کر کے ہم بھول جاتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، توبہ اور استغفار کے لائق بھی نہیں سمجھتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، چھوٹی چھوٹی برائیوں کو، چھوٹی چھوٹی معصیت کو. مگر سب کے سب محفوظ ہیں، زمین کے پیٹ میں محفوظ ہیں، زمین کے سینے میں محفوظ ہیں. بتائے گی زمین. ہمارے اعمال قیامت کے دن ہمیں دکھائے جائیں گے. اب یہاں کے اوپر ایک سوال ہو سکتا ہے ذہن میں اٹھے
کہ جب قرآن نے یہ کہا کہ ذرہ برابر اگر کسی نے نیکی کی تو دیکھے گا، ذرہ برابر اگر کسی نے برائی کی تو دیکھے گا، تو ہم نے جو گناہ کیے توبہ کر لیا، اللہ نے معاف کر دیا، تو کیا اسے بھی قیامت کے دن دکھایا جائے گا؟ یا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال کو پروردگار ڈیلیٹ کر دیتا ہے، جسے احباط عمل کہا جاتا ہے، یعنی وہ نیک عمل کرتے ہیں، پروردگار ان کے عمل کو باطل کر دیتا، ڈیلیٹ کر دیتا، کیوں؟ اس وجہ سے کوئی بہت بڑا گناہ ان سے ہو گیا ہے، احباط کا بھی ہے، اور کچھ کے گناہ پروردگار معاف کر دیتا ہے۔ اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اگر تم نے ذرہ برابر نیکی کی تو تمہیں نیکی دکھائی پڑے گی، اگر برائی کی تو تمہیں برائی دکھائی پڑے گی، تو ان دونوں باتوں کو کیسے جمع کریں؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی استثناء نہ ہو، کچھ نہ کچھ اس سے نکال نہ دیا گیا ہو، یعنی وہ نیکیاں، وہ ہمارے گناہ نہیں دکھائے جائیں گے جو توبہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو معاف کر دیا، اسی طریقے سے کچھ لوگوں کی وہ نیکیاں قیامت کے دن نہیں دکھائی جائیں گی جو نیکیاں برباد ہو گئی ہیں، پروردگار نے انہیں ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ یہ ہے سورہ جس میں قیامت کا مفصل ذکر، قیامت آئے گی، ضرور آئے گی، ہم اپنے آپ کو تیار کریں، قیامت کے لیے تیار کریں، جس دن ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ کیا عالم ہوگا جب ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے؟ ہمارا نامہ اعمال ہمارے سامنے ہوگا، انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ داہنے ہاتھ میں اگر نامہ اعمال دیا گیا تو کیا اس کا فائدہ ہوگا، بائیں ہاتھ میں اگر نامہ اعمال دیا گیا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس نامہ اعمال سے مراد کیا ہے، جہاں قیامت کے کتنے مراحل ہیں، کن کن مرحلوں سے انسان گزرے گا، کہاں کو پہنچے سزا ملے گی، کہاں کو پہنچے شفاعت ملے گی، کس کی شفاعت ملے گی، کیسے شفاعت ملے گی، کون سے عمل انجام دیں کہ شفاعت ملے گی۔ تیاری کریں، قیامت کے لیے تیاری کریں، عمر پوری ہو جائے گی، 80 سال، 90 سال، 100 سال، 150 سال، اس سے زیادہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا، مرنا ہے انسان کو، اور مرنے کے بعد جو زمانہ شروع ہوگا برزخ کا، اور پھر برزخ کے بعد جب قیامت آئے گی تب انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں یہاں کے اوپر اگر ذرہ برابر آپ نے تھوڑا سا نیک عمل کر لیا تو اس کا فائدہ آپ کو قیامت میں ملے گا، ہزاروں سال تک ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر تھوڑا سا گناہ کر لیا تو ہو سکتا ہے اس کی سزا بھی بہت لمبی ہو، بہت طولانی ہو۔ ایام بیز ہیں اور شب جمعہ، ایام بیز ہیں اور یہ وہ شبیں ہیں جو بابرکت شبیں ہیں، بہت بابرکت شبیں۔ آئیے پروردگار کی بارگاہ میں خلوص نیت سے توبہ اور استغفار کریں، اپنے رب کو راضی کریں۔ کیسے اپنے رب کو ہم راضی کریں؟ خدا راضی نہیں ہوگا جب تک اس کی حجت ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ حجت خدا کون ہے؟ امام زمانہ اجر اللہ تعالی ظہورہ الشریف۔ امام اگر راضی نہیں ہے تو اللہ راضی نہیں ہو سکتا۔ امام ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ کچھ شبیں ایسی ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال امام کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں، ان میں تو شب جمعہ بھی ہے، شب قدر آنے والی ہے جہاں قسمت کا فیصلہ ہوگا، سال بھر جو ملنے والا ہے اس کا فیصلہ ہوگا۔ زمانے کے امام کو راضی کیجئے تاکہ سال بھر تک جو ہمیں ملنے والا ہو وہ سب خیر ہی خیر ہو۔ کیسے امام کو راضی کریں؟ نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، اپنے فرض، اپنی ڈیوٹی، اپنی شرعی ذمہ داری کو پورا کریں، جس حال میں رہیں اس حال میں رہ کر اپنے فرض کو پورا کریں۔ اور ایک اور طریقہ ہے زمانے کے امام کو خوش کرنے کا، راضی کرنے کا، اور وہ یہ کہ ہم زمانے کے امام کے غم میں شامل ہو جائیں۔ ہم تو اس وقت روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں کربلا والوں پر جب مصائب سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، لیکن زمانے کے امام کو واقعہ کربلا دکھائے جاتے ہیں، صبح و شام گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں۔ میں مسلسل زیارت ناحیہ کے سلام پڑھ رہا ہوں، کس طریقے سے امام زمانہ نے کربلا والوں کو سلام کیا ہے،
آج سلام کا جو جملہ ہے عجیب و غریب ہے. امام فرماتے ہیں السلام علی الجسوم الشاخبات شاہبات، ہمارا سلام ہو ان جسموں پر کہ جو متغیر ہو گئے تھے، جن کا رنگ بدل گیا تھا. یا شاہبات ان جسموں کو کہتے ہیں جو بہت کمزور اور لاغر ہو گئے تھے. امام کن جسموں پر سلام کر رہے ہیں؟ ان جسموں پر سلام کر رہے ہیں کہ جن کا رنگ بدل چکا تھا، جو متغیر ہو چکے تھے. کتنے جسم تھے کربلا میں، کس طریقے سے بدل چکے تھے. ایک وہ جسم جو جناب قاسم کا تھا، وہ کیسا بدل چکا تھا کہ جب جناب قاسم آئے ہیں کربلا کے میدان میں جہاد کرنے کے لیے، گھوڑے سے نیچے اترے. مشہور ہے اور علماء یہ پڑھتے ہیں کہ جیسے جناب قاسم گھوڑے سے گرے ہیں اور امام حسین کو آواز دی یا اماں ادرکنی، اے چچا میری خبر لیجئے. امام حسین جناب قاسم کی طرف چلے. اسی اسنا میں جناب قاسم زندگی میں گھوڑوں کی ٹانپوں کے نیچے آ گئے، پامال ہو گئے. عزادارو آپ تھوڑا تصور کریں، جسے گھوڑوں کی ٹانپوں نے پامال کر دیا ہو، جسے گھوڑوں کی ٹانپوں نے پامال کر دیا ہو، اس کا جسم کتنا بدل گیا ہوگا، کتنی تبدیلی آ گئی ہوگی. شاید اسی پامال جسم کے اوپر زمانے کا امام اسی طرح سے سلام کر رہا ہو. السلام علی الجسوم الشاہبات، ہمارا سلام ان جسموں پر جو بدل چکے تھے. جناب قاسم کی مصیبت کوئی معمولی مصیبت نہیں ہے. شب جمعہ ہے، کہا جاتا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حسین کی زیارت کے لیے آتی ہیں. لیکن یاد رکھیں عزیزو، جتنی محبت جناب فاطمہ زہرا حضرت علی اکبر سے کرتی ہیں، اتنے ہی محبت حضرت قاسم سے بھی کرتی ہیں. دونوں جناب فاطمہ زہرا کے پوتے ہیں. جناب قاسم کی مصیبت بھی بہت بڑی مصیبت ہے، جو زندگی میں پامال ہو گئے. یتیم حسن کی شہادت بہت مظلومانہ شہادت ہے. باپ کی بھی مظلومانہ شہادت تھی، بیٹے کی بھی بڑی مظلومانہ شہادت ہے. بیٹا تو زندگی میں پامال ہو گیا تھا. امام حسین جب پہنچے ہیں جناب قاسم کے زخمی لاشے تک، تو بس ایک ہی جملہ کہا، بیٹا افسوس ہے تمہارے چچا کے لیے. اے بیٹا، تم مدد کے لیے پکارتے رہے مگر تیرا چچا تیری مدد نہ کر سکا. سیعلم الذین ظلموا منقلب انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. پروردگار ہم سب کی عبادت کو قبول فرما. پروردگار سے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو بھی بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما. ہمیں توفیق دے کہ ہم ماہ مبارک کی رحمت اور برکت اور اس کی مغفرت سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکیں. پروردگار ظہور امام زمان میں تعجیل فرما. ہمیں اتنی توفیق دیں اپنے امام کو پہچان سکیں، ان کی اطاعت کر سکیں. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار سے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے اعزاء و قبا رشتہ دار، خاص کر والدین مرحوم جو دنیا سے گزر چکے، ان سب کی مغفرت فرما. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جملہ مومنین و مومنات کی روح کے لیے سال ثواب فرما دیں، خاص کر جرار حسین ابن عالم حسین مرحوم کی روح کے لیے.